حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ ایک سوال پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، یا تم مفلس کسے کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تو وہ ہے جس کے پاس دولت و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، یعنی غریب وہ ہوگا جو قیامت کے روز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے عملوں کی نیکیاں بہت ساری لے کر آئے گا، لیکن حالت یہ ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی تو کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا تو کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ تو حکم ہوگا اس نے جس قدر کسی کا دل دکھایا تھا، یا جس قدر کسی کو گالیاں دی تھی، یا جس قدر کسی کا ناحق خون بہایا تھا، یا جس قدر کسی پہ ظلم کیا تھا، تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں۔ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کا مال کھایا ہوگا، جن کا ناحق خون بہایا ہوگا، جس کا دل دکھایا ہوگا۔ تو پھر حالت یہ ہوگی کہ میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی لوگوں کا حق پھر بھی باقی ہوگا۔ تو فرشتے عرض کریں گے، بار الہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، لیکن لوگوں کے حقوق تو ابھی بھی اس پر باقی ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو حکم ہوگا کہ اب جن لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہیں ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے والا اپنی ساری نیکیاں دے کر بلکہ لوگوں کے گناہوں کو لے کر جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس سے بڑا غریب اور کون ہو سکتا ہے؟ آئیے اپنی زندگی کی طرف دیکھیے، کیا میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا؟ کیا میری وجہ سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا؟ اور اگر میں کسی پر ظلم کر بیٹھا ہوں، کسی کا ناحق طریقے سے مال کھا بیٹھا ہوں، تو پھر جائیے اور جا کر اس سے معافی مانگیے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو واپس کر دیجئے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے حق ضرور ملیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کو بھی حق دلوا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن درم و دینار پہ بات نہیں ہوگی بلکہ اس کی نیکیاں ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر حقوق پھر بھی پورے نہ ہوئے تو پھر ان کی برائیاں تیرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اچھے عملوں کی طرف لانا ہے، کیونکہ قیامت کا دن سخت دن ہوگا، اور اس دن ایک نیکی کی کتنی قیمت ہوگی یہ قیامت والے دن ہی خبر ہوگی۔ آئیے نیک عمل بھی کیجئے، لیکن اپنی نیکیوں کو بچانے والے عمل بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔